آج ماہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ اور وہ پہلا عظیم و شان جمعۃ المبارک کا دن تشریف لا چکا ہے، جس کا انتظار بہت سارے اللہ والے بڑی شدت کے ساتھ کر رہے تھے۔ دوستو، آج سورج ڈھلنے سے پہلے یہ 5 کام لازمی کر لینا۔ شب برات سے پہلے انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ جلدی کر لیں، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ پورا سال پچھتاوے سے بہتر ہے کہ فائدہ آج کے دن اٹھایا جائے، کیونکہ آج بہت بڑا اور سنہری موقع ہمارے ہاتھ آ گیا ہے۔ بعد میں اگلے سال پتہ نہیں ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ میرے پیارے دوستوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا یہ پہلا جمعۃ المبارک صرف ایک دن نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی شب برات کی تیاری کا پہلا گیٹ وے ہے۔ یہ وہ دن ہے جو طے کرے گا کہ آپ کی آنے والی 15ویں شعبان کی رات جب تقدیر لکھی جا رہی ہوگی تو آپ کا نام خوش نصیبوں کی لسٹ میں ہوگا یا خدا نہ خواستہ مرحوم رہنے والوں کی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 5 کام بتاؤں گا جو شعبان کے اس پہلے جمعے کو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ معاشی تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے، یا آپ چاہتے ہیں کہ شب برات سے پہلے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی جھولی خوشیوں سے فوراً بھر جائے، تو یہ چند منٹ آپ کی زندگی کے سب سے اہم منٹ ثابت ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم تو شب برات کا انتظار کر رہے ہیں، اس جمعے کی کیا خاص بات ہے؟ تو یاد رکھیے، شب برات وہ رات ہے جب اگلے 1 سال کا رزق، زندگی، موت اور کامیابیوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، کیا کوئی بڑا کھلاڑی فائنل میچ والے دن تیاری شروع کرتا ہے؟ نہیں، وہ میچ سے پہلے پریکٹس کرتا ہے۔ شعبان کا پہلا جمعہ وہی پریکٹس اور تیاری کا دن ہے۔ یہ جمعہ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ جب شب برات کی عظیم رات آئے تو آپ کا دل اتنا صاف اور زبان اتنی پاک ہو کہ آپ کی پہلی آہ پر ہی اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ لیکن دوستو رکیے، ان 5 کاموں میں سے ایک کام ہے جو اگر آپ نے نہ کیا تو آپ چاہے جتنی مرضی عبادتیں کر لیں، شب برات کی رحمتوں سے محروم رہ سکتے ہیں۔ وہ خطرناک غلطی کیا ہے جو ہم سب کرتے ہیں، وہ میں آپ کو تیسرے کام کے دوران بتاؤں گا، اسی لیے ویڈیو کا کوئی بھی حصہ اسکپ مت کیجیے گا۔ اب دوستو، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو 3 بڑے فائدے ملیں گے۔ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کی پریشانیوں کا بوجھ اللہ پر کیسے ڈالنا ہے، اور آپ کو وہ خاص عمل کہ معلوم ہوگا جو جمعے کے دن کرنے سے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ شب برات سے پہلے اپنے نامہ اعمال کو صرف صاف کرنے کا طریقہ مل جائے گا۔ دوستو، یہ کام کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، میں آپ کو بہت سادہ اور آسان طریقے سے بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنی دکان پر کام کرتے ہوئے یا باورچی خانے میں کھانا بناتے ہوئے ان برکتوں کو کیسے سمیٹنا ہے۔ ہر طبقے کا بندہ، چاہے وہ کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، ان برکتوں سے اپنا حصہ وصول کر سکے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے کچھ دنوں کو کچھ دنوں پر اور کچھ راتوں کو کچھ راتوں پر فضیلت دی ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اب ذرا تصور کریں، جب یہ دنوں کہ دونوں عظمتیں ایک ساتھ ملتی ہیں تو رحمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ کہ آج کے دور میں ہم سب کی ایک ہی شکایت ہے، پیسہ بہت ہے پر برکت نہیں، گھر بڑا ہے پر سکون نہیں، اولاد ہے پر فرما بردار نہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے برکت کے ان خاص گیٹس کو پہچاننا چھوڑ دیا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے کھولے ہیں۔ شعبان کا یہ پہلا جمعہ وہی گیٹ ہے جہاں سے گزر کر آپ اپنی مرادوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ شب برات کو لیلۃ المبارک برکت والی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات فرشتوں کو لسٹیں تھما دی جاتی ہیں کہ اس
سال فلاں بندے کو کتنا رزق دینا ہے، اسے کون سی خوشی دینی ہے، اس کو کون سی دعائیں قبول کرنی ہے۔ لیکن میرے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب فرشتے آپ کے رزق کا فیصلہ لکھ رہے ہوں تو اس وقت آپ کے نام کے آگے مرحوم لکھا ہو؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے اس جمعے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ جمعہ دراصل آپ کی درخواست یعنی اپلیکیشن جمع کروانے کا دن ہے۔ اگر آج آپ نے ان 5 کاموں کے ذریعے اپنی درخواست اللہ کے دربار میں پیش کر دی تو انشاءاللہ شب برات کی رات آپ کا نام ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کا بینک بیلنس زیرو ہو چکا ہوگا، جنہیں قرض داروں نے تنگ کر رکھا ہوگا، یا جن کی بیٹیاں گھر بیٹھ گئی ہوں گی اور کوئی وسیلہ نظر نہیں آتا ہوگا۔ تو آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سنا رہا، میں آپ کو کوئی وہ راستہ دکھا رہا ہوں جو سیدھا عرش الہی تک جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کے سامنے باتیں رکھنے والا ہوں وہ محض الفاظ نہیں، وہ ان لوگوں کے تجربات اور سچے واقعات ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ان راستوں کو اپنایا اور پھر اللہ نے ان کی جھولیاں بھر دیں۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگلے چند منٹ اپنے دل کے کانوں کو یعنی کہ کانوں سے سنیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے میری کوئی ایک بات آپ کی زندگی کے اندھیرے دور کرنے کا سبب بن جائے۔ ابھی سب سے اہم کام کی طرف چلتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ویڈیو دیکھ لینے سے کام بن جائے گا تو یہ آپ کی بھول ہے۔ برکت تب اترتی ہے جب آپ نیت کرتے ہیں۔ تو ابھی صرف وقت اپنے دل میں نیت کریں کہ یا اللہ، میں اپنی زندگی بدلنے کے لیے یہ عمل سن رہا ہوں۔ اب چلتے ہیں اس پہلے کام کی طرف جس کا تعلق براہ راست آپ کے گھر کی معاشی حالت سے ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب وقت آ چکا ہے اس گھڑی کا جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ دوستو، آج جمعے کا دن ہے، شعبان کا مبارک مہینہ ہے اور ہم سب گنہگار اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، اکیلے انسان کی آواز شاید کمزور ہو، لیکن جب ہزاروں لاکھوں لوگ مل کر ایک ہی وقت میں آمین کہتے ہیں تو عرش الہی بھی جھوم اٹھتا ہے اور اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے سب کو چھوڑ دیں، اپنے ہاتھ اٹھا لیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تصور کریں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کی شیر رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے اللہ، اے کائنات کے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، ہم تیرے عاجز اور گناہگار بندے آج شعبان کے اس پہلے جمعے کے صدقے تیرے سامنے جھک گئے ہیں۔ یا اللہ، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے تیری نافرمانی کی۔ یا اللہ، اس وقت جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو کامنٹس میں آمین لکھ رہے ہیں، ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اس شعبان کے جمعے کی برکت سے انہیں غیب سے ایسا رزق دے کہ ان کا سارا قرض اتر جائے اور وہ سکون کی نیند سو سکے۔ یا اللہ، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور وہ اچھے رشتوں کے انتظار میں پریشان ہے، اے میرے مالک، شب برات سے پہلے ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ، جو لوگ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے، جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے تو تو شافی متعلق ہے، انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، شب برات آنے والی ہے، ہماری تقدیروں کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے نام کے آگے سے بدبخت کا لفظ مٹا کر ہمیں رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، آج ہمیں اس دعا کے صدقے ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہو گیا ہے میرے اللہ۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب میں خاموش ہو رہا ہوں۔ اب آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہیں، جو بھی دکھ ہیں، وہ ابھی خاموشی سے اللہ کو بتا دیں۔ وہ آپ کے دل کے حال جانتا ہے۔ یا اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے، جو مانگ رہے ہیں، جو مانگنے سے رہ گئے، وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما۔ ہماری اس اجتماعی دعا کو قبول اور منظور فرما میرے مالک، آمین اللہم آمین۔ دوستو، ابھی کامنٹس میں اللہ کے 99 ناموں سے کوئی ایک نام لکھ کر آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا پتا کسی کی آمین سے، کسی کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ دوستو، پہلا کلام جو آپ نے شعبان کے اس پہلے جمعے کو کرنا ہے، اس کا تعلق آپ کی زبان سے نہیں بلکہ آپ کے عمل سے ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ برکت تب آتی ہے جب رزق پاک ہوتا ہے۔ اس جمعے کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے اعمال کا آڈٹ کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ
کیا آپ کے مال میں کسی کا حق تو نہیں رہ گیا؟ شعبان کا پہلا جمعہ توبہ کا دن ہے، اور مالی توبہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا ادھار دینا ہے، کسی کا حق مارا ہے یا کسی غریب کی مزدوری روک رکھی ہے، تو اس جمعے کے سورج ڈھلنے سے پہلے اسے ادا کرنے کی نیت کریں یا رابطہ کریں۔ یہ وہ پہلا عملی قدم ہے جو آپ کے رزق کے بند راستے کھول دے گا، اور کام کا یعنی کہ اس کام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے گا۔ جب آپ کسی کا حق ادا کرتے ہیں یا اس کی نیت کرتے ہیں تو اللہ کی غیبی مدد حرکت میں آتی ہے۔ یہ عمل آپ کے گھر سے وہ نحوست نکال کر جو دوسروں کی بددعاؤں کی وجہ سے رزق کو کھا رہی ہے۔ اب دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیسہ دینے سے رزق کیسے بڑھے گا؟ انسانی عقل کہتی ہے کہ پیسہ دینے سے کم ہوتے ہیں، لیکن قدرت کا قانون کچھ اور ہی کہتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی سچی مثال دیتا ہوں جو آپ کی سوچ کو زاویے بدل دے گی، اور آپ کے یقین آ جائے گا کہ یہ پہلا کام کتنا ضروری ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسا شخص کا واقعہ ہے جو بہت متقی تھا، دن رات کام کرتا، محنتی تھا، لیکن ہمیشہ قرض دار رہتا تھا۔ وہ بتاتا کہ میں جمعے کی نماز کے لیے مسجد گیا، وہاں امام مسجد نے ایک بات کہی کہ جو شخص اللہ کے بندوں کا راستہ صاف کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کا راستہ صاف کر دیتا ہے۔ وہ شخص گھر آیا اور اس نے سوچا کہ کیا میں نے کسی کا راستہ روکا ہے؟ اسے یاد آیا کہ سالوں پہلے اس نے ایک بیوہ کا چھوٹا سا کام کروایا تھا جس کے کچھ پیسے اس نے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ یہ سوچ کر اس کو کون سا پتہ چلے گا، 200 شعبان کا پہلا جمعہ تھا، اور اس بیوہ کے گھر گیا اور وہ رقم جو اب بھی معمولی تھی شرمندگی کے ساتھ اسے واپس کر دی۔ وہ خاتون حیران رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے صرف اتنا کہہ کر، بیٹا آج میرے گھر میں آٹا ختم تھا، تم نے میرا حق نہیں بلکہ میرا جینا آسان کر دیا۔ وہ صاحب بتاتے ہیں کہ اس جمعے کی شام انہیں ایک پرانے کلائنٹ کا فون آیا جس نے ایک پروجیکٹ کی پیشکش کی جس نے اس کی زندگی کی تمام مالی تنگیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ دوستو، یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ اس حق کی ادائیگی کی برکت تھی جو انہوں نے شعبان کے اس پہلے جمعے کو ادا کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس جمعے کو صرف نہا دھو کر مسجد جانا کافی نہیں ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکیں، اگر کسی کی امانت دبا رکھی ہے یا کسی کا دل دکھا کر مال کمایا ہے تو آج اسے صاف کر لیں۔ یہ آپ کا پہلا عملی کام ہے جو شب برات سے پہلے آپ کے نامہ اعمال کو چمکا دے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ گھر کا رزق تو آپ نے صاف کر لیا، مگر آپ کے گھر کی خوشحالی کا تعلق ایک اور اہم کام سے ہے جو آپ کے گھر کے سکون کو برباد ہونے سے بچائے گا۔ وہ دوسرا کام کیا ہے جو آپ نے عصر کی نماز کے بعد فوراً اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کرنا ہے؟ دوستو، وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ پہلا کام تو آپ نے کر لیا کہ اپنے رزق کو کسی کے حق سے پاک کر دیا، لیکن برکت صرف پیسوں میں نہیں ہوتی، برکت سکون میں ہوتی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ گھر میں پیسہ تو بہت ہے لیکن آپس میں بات بات پر جھگڑے ہوتے ہیں، دلوں میں دوری ہے اور گھر میں ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے۔ شعبان کے اس پہلے جمعے کا دوسرا اہم کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں صلہ رحمی کا ایک عملی قدم اٹھانا ہے۔ اس مبارک دن سورج ڈھلنے سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے تمام افراد کو ایک جگہ جمع کرنا ہے جن سے آپ کا کوئی من مناؤ ہے یا جن سے آپ کی یعنی کہ کوئی بھی آپ کے معاملات خراب ہیں، چاہے وہ آپ کی بہن ہے، بھائی ہے، والدین ہو یا شریک حیات ہو۔ دوستو، اس کام کا فائدہ یہ ہے کہ جب گھر کے افراد کے دل ملتے ہیں تو وہاں اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ حدیث قدوسی کا مفہوم ہے کہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اسے اپنے سے جوڑ لیتا ہے۔ جب آپ اس جمعے کو اپنے گھر کے بڑوں کا ادب کرتے ہیں اور چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں تو گھر کی وہ نحوستیں، وہ ٹینشن ختم ہو جاتی ہیں جو سالوں سے آپ کے سکون کو کھا رہی تھی۔ آپ کو شاید یہ معمولی سی بات لگ رہی ہو، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک ناراض رشتہ دار کی بد دعا پورے خاندان کے رزق کو لگام دے دیتی ہے؟ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس نے ایک بستے لیکن پریشان حال گھرانے کی تقدیر بدل دی، اور یہ واقعہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ یہ واقعہ ایک ایسے نوجوان کا ہے کہ میں نے ہر پیر فقیر سے دعا کروائی، ہر جگہ ماتھا رگڑا، لیکن ناکامی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ شعبان کا پہلا جمعہ تھا، وہ مسجد میں بیٹھا تھا اور اس نے سنا کر
جس گھر میں ماں باپ دکھی ہوں اس کے گھر کے دروازوں پر یعنی کہ برکت دستک نہیں دیتی۔ اسے یاد آیا کہ پچھلے کئی سالوں سے اس کی اپنی والدہ سے ایک چھوٹی سی بات پر بول چال بند تھی۔ وہ فوراً گھر پہنچا، اپنی والدہ کے پاس گیا، ان کے سر پر بوسہ دیا اور ان سے معافی مانگی، اور اس کی والدہ نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا میں تجھ سے ناراض نہیں تھی، بس تیرا لہجہ مجھے دکھ دیتا تھا۔ وہ نوجوان بتاتا ہے کہ اسی شام اسے ایک ایسا پروجیکٹ ملا کہ جس کی وہ مہینوں سے تمنا کر رہا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اس کی کامیابی کی تعلق کسی وظیفے میں نہیں بلکہ اس کی ماں کی دعا میں چھپا ہے جو رشتے جوڑنے سے ملی۔ تو میرے بھائیو، اس جمعے کو ایک عملی کام کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ عام مل کر دسترخوان پر بیٹھیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں اور مسکرا کر باتیں کریں۔ شب برات سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو جنت بنا لیں۔ یاد رکھیں، جو اپنوں کو معاف نہیں کر سکتا وہ شب برات میں اللہ سے معافی کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ اب دوستو، رزق صاف ہو گیا، گھر کا سکون بحال ہو گیا، لیکن ابھی ایک بہت بڑی رکاوٹ باقی ہے۔ وہ رکاوٹ جو آپ کی دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ وہ تیسرا کام یہ ہے جو آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں کرنا ہے۔ اگر وہ نہ کیا تو پہلے دو کاموں کا اثر بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں وارث جاننے کے لیے، وہ راز سمجھنے کے لیے؟ اب ہم ویڈیو کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں ہم نے اس دیوار کو گرانا ہے جو ہماری دعا اور اللہ کی رحمت کے درمیان کھڑی ہے۔ آپ نے رزق کا آرڈر کر لیا، رشتوں کو جوڑ لیا، لیکن اب باری ہے آپ کے اپنے نفس کی۔ شعبان کے اس پہلے جمعے کا تیسرا عملی کام ہے خاموشی، توبہ اور ارادہ ترک کرنا۔ ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی برائی یا عادت ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ میرے رب کو ناپسند ہے، چاہے وہ جھوٹ ہو، غیبت ہو یا کسی کا دل دکھانا۔ آج کے یہ جمعے میں وہ دن ہے جب آپ نے شب برات کے فیصلے ہونے سے پہلے اپنے رب سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ یا اللہ، میں اس ایک برائی کو آج تیری خاطر چھوڑ رہا ہوں۔ اس کام کا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ برائی چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ دروازہ کھول دیتا ہے جو بڑی بڑی عبادتوں سے نہیں کھلتے۔ آپ کی روحانی صفائی ہے یہ جو آپ کو شب برات کی عظیم برکتیں سمیٹنے کے قابل بنا دے گی۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں برسوں سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی صرف ایک گناہ آپ کی ہزاروں دعاؤں کو عرش تک جانے سے روک دیتا ہے؟ میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی کہ کیسے ایک چھوٹی تبدیلی انسان کو پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ دوستو، یہ واقعہ ایک ایسی شخص کا ہے جو بہت زیادہ عبادت گزار، لیکن اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آیا۔ اس کے کام بنتے بنتے رک جاتے۔ ایک دن شعبان کے پہلے جمعے کو وہ ایک اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھا تھا۔ وہاں ایک بات کہی گئی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری وہ باتیں سنے جسے تم مانگتے ہو تو تم اللہ کی وہ بات مان لو جو وہ کہتا ہے۔ وہ شخص گھر آیا اور اس نے سوچا کہ ایسی کون سی بات ہے جو میں نہیں مان رہا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کاروبار میں تھوڑی سی یعنی کہ ڈنڈی مارتا، یعنی کہ سچی بات چھپا کر مال بیچتا تھا۔ اس نے اس جمعے عصر کے وقت سجدے میں گر کر آنسو کے ساتھ وعدہ کیا کہ یا اللہ، چاہے میرا منافع کم ہو جائے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ یقین کریں کہ اس کا منافع کم نہیں ہوا بلکہ اس کے رزق میں ایسی برکت آئی کہ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ میں پہلے لاکھوں کما کر بھی پریشان تھا، اب میں ہزاروں کما کر بھی اتنا پرسکون ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کا امیر ترین انسان ہوں۔ دوستو، یہ اس ایک گناہ کو چھوڑنے کی طاقت جو اس نے شعبان کے اس پہلے جمعے کو چھوڑی تھی۔ تو میرے دوستو، اس جمعے کو عصر کے بعد تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھیں، کسی کے دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب سے خاموشی میں باتیں کریں، اپنی اس ایک کمزوری کا اعتراف کریں اور اسے چھوڑنے کا عملی ارادہ کریں۔ جب آپ اپنی ذات کو پاک کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ دعا بن جاتا ہے اور شب برات آپ کے لیے خوشخبریوں کی رات بن جاتی ہے۔ اب دوستو،
آپ پاک ہو چکے ہیں، آپ کا گھر پرسکون ہے اور آپ کے لیے وہ خزانے کھولے گی جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ چوتھا کام کیا ہے جو آپ نے مغرب کی اذان سے ٹھیک 10 منٹ پہلے کرنا ہے، وہ حصہ بالکل مس مت کیجیے گا۔ دوستو اب ہم ویڈیو کے اس موڑ پر آ چکے ہیں جہاں ہم نے اپنی عبادتوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ہم نے توبہ کر لی، اپنے آپ کو بدل لیا، لیکن اللہ کی رحمت کو تیزی سے اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی یعنی کہ اس کی مخلوق کی خدمت۔ شعبان کے اس پہلے جمعے کا چوتھا عملی کام یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک ضرورت مند کی خاموش مدد کرنی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں روپے بانٹیں، یہ ایک وقت کا کھانا ہو سکتا ہے، کسی کی دوائی کا خرچہ ہو سکتا ہے، یا کسی پریشان حال کے سر پر دست شفقت رکھنا ہو سکتی ہے۔ شعبان کا یہ مہینہ حضور پاک کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صفت رحمت العالمین ہونا تھی۔ اس جمعے کو کسی کے کام کا آنا دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کی پریشانی دور کرتے ہیں تو اللہ آپ کی وہ پریشانی دور کرتا ہے جو آپ کے بس میں نہیں۔ دوستو یہ عمل آپ کے لیے بند راستوں کو کھول دیتا ہے اور آپ کی زندگی میں ایسی برکت لاتا ہے جو حساب کتاب سے باہر ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کے کام اتنے آسان ہے کہ کیسے بن جاتے ہیں، جبکہ باقی لوگ یعنی کہ ایڑیاں رگڑتے رہ جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے دوستو ایک راز چھپا ہوا ہے، ایک ایسی سچی کہانی جو آپ کو دنگ کر دے گی کہ کیسے ایک چھوٹی سی نیکی نے ایک شخص کی پوری زندگی بدل دی۔ دوستو یہ ایک بات ہے ایک متوسطہ طبقے کے آدمی کی جو اپنی ملازمت بچانے کے لیے سخت پریشان تھا کیونکہ اس کی کمپنی سے لوگوں کو نکالا جا رہا تھا۔ شعبان کا پہلا جمعہ تھا، وہ نماز پڑھ کر نکلا تو اسے راستے میں ایک بوڑھا شخص ملا جو شدید گرمی یا سردی میں سڑک کنارے بیٹھ کر کچھ بیچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی اسے کچھ نہیں خرید رہا تھا۔ اس شخص کے پاس صرف اتنے پیسے تھے جسے وہ اپنے گھر کا راشن لے سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کا نام لے کر ان پیسوں میں سے کچھ رقم نکالی اور اس بوڑھے آدمی کی ساری چیزیں خرید لی تاکہ وہ سکون سے گھر جا سکے۔ اس نے سوچا کہ چلو آج میں دال سے گزارا کر لوں گا، لیکن اس بزرگ آدمی کا چولہا تو نہ جل جائے، یعنی کہ اس بزرگ کا چولہا تو جل جائے گا نا۔ وہ گھر پہنچا ہی تھا کہ اس کے پاس فون آیا، یعنی اس کے پاس باس کا فون آ گیا۔ وہ ڈر گیا کہ شاید اسے نوکری سے نکالنے کی خبر ہے، لیکن اس کے برعکس باس نے کہا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہیں یعنی کہ اسسٹنٹ مینیجر کے عہدے پر یعنی کہ پرموٹ کر رہے ہیں کیونکہ تمہارا پچھلا ریکارڈ بہت ایمانداری والا ہے۔ وہ شخص ہکا بکا رہ گیا، ایسے یہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی پروموشن اس کی قابلیت نہیں ہے بلکہ اس کی دعا سے ہوئی ہے، وہ جو اس نے شعبان کے جمعے ایک مجبور انسان کی مدد کر کے حاصل کی تھی۔ تو میرے بھائیو اس جمعے کو اپنے ارد گرد نظر دورائیں، کوئی بیوہ، کوئی یتیم یا کوئی سفید پوش پڑوسی جو اپنی ضرورت کسی کو بتا نہیں سکتا، اس کی خاموشی سے مدد کریں، یا خاموشی سے آپ کے لیے شب برات کے فیصلوں میں ڈھال بن جائے گی اور اللہ آپ کے رزق اور زندگی میں ایسی وسعت ڈالے گا انشاءاللہ۔ پانچواں اور سب سے اہم عملی کام بے شکر گزاری اور مکمل یعنی کہ شکر گزاری۔ اکثر ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم ان چیزوں کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں جو اس نے بن مانگے ہمیں عطا کر دی ہیں۔ یاد رکھیں نفسیات کہتی ہے کہ جو انسان شکر گزار ہوتا ہے اس کا دماغ پرسکون ہوتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور جمعے کو مغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے آپ نے ہر شکایت کو چھوڑ کر صرف ان نعمتوں کو یاد کرنا ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، چاہے وہ آپ کی صحت ہو، آپ کے بچے ہوں، یا آپ کے سر پر چھت ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر سے کمی کا احساس ختم ہو جائے گا اور احساس پیدا ہوگا، اور جب آپ شکر کے ساتھ اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر کے تو آپ کا وہ خوف ختم ہو جاتا ہے جو آپ کو مستقبل کے بارے میں پریشان رکھتا ہے۔ یہ وہ آخری عمل ہے جو آپ کو شب برات کے لیے روحانی طور پر مکمل تیار کر دے گا۔ دوستو آپ کو لگتا ہوگا کہ شکر کرنے سے حالات کیسے بدل سکتے ہیں؟ کیا شکر گزاری کسی پریشان حال انسان کی زندگی میں معجزہ دکھا سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک ایسی سچی آپ بیتی
بتا سکتا ہوں، سناتا ہوں، جو یہ ثابت کر دے گی کہ جب انسان شکوہ چھوڑ کر یعنی کہ پکڑتا ہے تو قدرت کیسے، شکر کو پکڑتا ہے تو قدرت کیسے اس کے پاؤں میں خزانے بچھا دیتی ہے۔ دوستو یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جس کی زندگی میں مسلسل ناکامی آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت روتا پھرتا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ شعبان کا پہلا جمعہ تھا، وہ ایک اداس مسجد میں بیٹھا، اس نے دیکھا کہ ایک معذور شخص جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے وہ سجدے میں پڑا تڑپ تڑپ کر کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سجدہ کرنے کے لیے پیشانی تو دی ہے۔ دوستو یہ منظر دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اس سے احساس ہوا کہ وہ کتنا ناشکرا ہوگا، کتنا ناشکرا ہے۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس نے اپنی ڈائری میں ان 10 چیزوں کی لسٹ بنائی جو اس کے پاس تھی اور جن پر اس نے کبھی شکر ادا نہیں کیا تھا۔ اس نے عہد کیا کہ آج سے میں یعنی کہ کیوں نہیں کہوں گا کہ بالکل الحمدللہ کہوں گا۔ وہ بتاتا ہے کہ صرف ایک ہفتہ کے اندر اس کے حالات میں ایسی تبدیلی آئی کہ جو لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ خود رابطہ کرنے لگے اس کے کاموں میں، یعنی کہ جتنی بھی رکاوٹیں تھیں وہ خود بخود دور ہو گئیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کیا تو اللہ نے میری نعمتوں کو بڑھانا شروع کر دیا۔ دوستو یہ شکر کی طاقت جو انسان کے اس جمعے سے اس کی زندگی میں آئی تھی، اور تو میرے دوستو اس جمعے کو مغرب سے پہلے صرف 5 منٹ نکالیں، اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے رب سے کہیں کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ان تمام نعمتوں پر جو تو نے مجھے دی ہیں، اور میں اپنی زندگی کے تمام فیصلے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ دوستو یاد رکھیں جو بندہ شعبان کے اس پہلے جمعے کو اللہ کو راضی کرتا ہے، شب برات میں اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ 5 کام آپ کی زندگی کے چند منٹ تو ضرور لیں گے لیکن یہ آپ کے اگلے سالوں کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے دلوں تک پہنچی ضرور ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں کسی اور کی زندگی کو بدل سکتی ہیں تو اسے شیئر ضرور کریں، کومنٹس میں الحمدللہ لکھ کر اپنی شکر گزاری کا ثبوت دیں، اور دعاؤں میں دوستوں ضرور یاد رکھیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سب کو خوش و آباد رکھے، ہنستے مسکراتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔